بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور السلام علیکم سامعین، آج ہم مضمون غالب کی شخصیت اور فن کا چوتھا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حصہ غالب کے مکاتیب سے متعلق ہے۔ غالب کے اردو مکاتیب ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ خطوط غالب اردو کے نثری ادب کا وہ سرمایہ ہے جس پہ بجا طور پہ فخر کیا جا سکتا ہے۔ مکاتیب غالب کی بہت سی ادبی و فنی اوصاف ہیں۔ ان مکاتیب میں غالب نے القاب و آداب کا قدیم طریقہ ترک کیا، سادہ عام فہم اور سلیس اسلوب تحریر اختیار کیا، اور ان خطوط سے مرزا غالب کی ذاتی زندگی کے بارے میں تفاصیل معلوم ہوتی ہیں۔ یہ خطوط ان کی شخصیت کے ترجمان ہیں۔ یہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے 1857 کے ہنگامے کی تاریخ مرتب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خطوط غالب کی ان سب پہلوؤں سے ہٹ کر بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ خطوط نثری اسالیب کے ارتقاء کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ مرزا کو اپنے خاندانی پس منظر پہ بہت ناز تھا۔ اس خط میں مرزا لکھتے ہیں، یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں، مخلوق کا کیا ذکر، کچھ بن نہیں پاتی، اپنا آپ تماشائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو غیر تصور کیا ہے۔ جو دکھ مجھ کو پہنچتا ہے کہتا ہوں لو غالب کے اور ایک اور جوتی لگی۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، فارسی دان ہوں، آج دور دور تک میرا جواب نہیں، لے اب تو قرض داروں کو جواب دے۔ سچ تو یہ ہے کہ غالب کیا مرا، بڑا ملحد مرا، بڑا کافر مرا۔ سفر مکر حاویہ زاویہ خطاب تجویز کر رکھا ہے۔ آئیے نجم الدولہ بہادر، ایک قرض دار کا گریبان میں ہاتھ، ایک قرض دار بھوک سنا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں اجی حضرت نواب صاحب کیسے اوغلان صاحب، آپ سلجوقی اور افراسیابی ہیں، یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے، کچھ تو اکسو، کچھ تو بولو، بولے کیا بے حیا، بے غیرت کوٹھی سے شراب، گندھی سے گلاب، صراف سے دام لیے جاتا تھا، یہ بھی سوچا ہوتا کہاں سے دوں گا۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں، سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل، حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار۔ ہر چند قاعدہ عام ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوا کہ عالم ارواح کے گناہ گاروں کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا، 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے زندان میں ڈال دیا۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی دلچسپ خط ہمارے سامنے آتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ علاؤ الدین خان نے مرزا صاحب سے ان کا پتہ دریافت کیا، ظاہر ہے اس سے غالب کی انا کو ٹھیس پہنچی، چنانچہ اب وہ خط لکھتے ہیں، سنو صاحب، حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے، وہ امرت کو 2-4 برس گھٹا کر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں، یہ حال تمہاری قوم کا ہے۔ قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کی عزت اور نام آوری جمہور کے نزدیک ثابت اور محقق ہے،
اور صاحب تم بھی جانتے ہو، مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو، اس مسخرے کو گمنام اور ذلیل نہ سمجھ لو، تم کو چین نہ آئے گا۔ 50 برس سے دلی میں رہتا ہوں، ہزارہ خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے، بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں۔ حکام کے خطوط فارسی و انگریزی، یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام، یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور ان خطوط کو دیکھ چکے ہو، پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو اپنا مسکن بتا۔ اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں، نہ صحیح اہل حرفہ میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے، ہر کارا میرا پتہ نہ پائے۔ آپ صرف دہلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجئے، خط کے پہنچنے کا میں ضامن۔ المختصر غالب نے اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے اردو نثر کو ایک نئی شان اور نیا آہنگ دیا۔ انہوں نے مکتوب نگاری کی قدیم روش کو قطعی ترک کر کے نئی طرز اختیار کی۔ انہوں نے القاب و آداب کی رسم کو چھوڑ کے براہ راست مطلب کی بات لکھنے کا طریقہ رائج کیا۔ پھر انہوں نے ایسا انداز وضع کیا کہ ان کے خطوط کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے جیسے دو اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ بہرحال غالب ایک باکمال نثر نگار تھے۔ ان کی جدت طرازی کے باعث اردو پر ان کے بہت سے احسانات ہیں۔